يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حلیۃ طالب العلم یعنی ایک طالب علم کا زیور، جو کہ ایک معروف علمی شخصیت شیخ بکر ابو زید رحمہ اللہ تعالی عنہ کی معروف کتاب ہے. اس پر آج ہمارا تیسرا سیشن ہے، جس میں ہم عبادت کی قبولیت یعنی اس کی ایکسیپٹنس کی کنڈیشن میں سے پہلی جو کنڈیشن ہے اس کو ڈسکس کریں گے. ہم نے پچھلے سیشن میں مصنف رحمہ اللہ تعالی عنہ کی اس سٹیٹمنٹ کو ڈسکس کیا تھا کہ جس میں آپ نے کہا تھا کہ العلم عبادت، کہ علم ایک عبادت ہے. اس سٹیٹمنٹ کے بعد مصنف رحمہ اللہ نے اس عبادت کی قبولیت کے شرائط کو ڈسکس کیا کہ کون سی کنڈیشنز ہیں جن کو فلفل کرنا ضروری ہے کسی بھی عبادت کو قبول کروانے کے لیے. اس میں سے آج ہم پہلی کنڈیشن اس کو ڈسکس کریں گے، اور وہ پہلی کنڈیشن مصنف رحمہ اللہ تعالی عنہ نے ان الفاظ میں بیان کی ہے کہ فَإِنَّ شَرْطَ الْعِبَادَةِ إِخْلَاصُ النِّيَّةِ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، کہ عبادت کی قبولیت کی پہلی شرط وہ یہ ہے کہ انسان اپنی نیت کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لے. یعنی جب انسان علم کا حصول کرنے لگا ہے، اور ہم نے پچھلے سیشن میں ڈسکشن کی تھی کہ علم ایک عبادت ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ عبادت اللہ کے ہاں مقبول ہو، اللہ اس کو ایکسیپٹ کریں، ویلیو کریں، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے آپ کو پہلی کنڈیشن جو فلفل کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ میک شور کرنا ہے کہ آپ کی جو نیت ہے یا انٹینشن ہے وہ خالص اللہ کے لیے ہے، اللہ کی رضا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے. یعنی تمام امت مسلمہ کو یا اللہ تعالیٰ جن کو خطاب فرما رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر آپ نے کوئی بھی عبادت کرنی ہے یا بندگی بجا لانی ہے جو کہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلی اور پرائمری کنڈیشن یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی نیت کو خالص کریں. اگر آپ کی انٹینشن اس میں کوئی اور ذات بھی ہے، کوئی اور مخلوق بھی ہے، کوئی اور انسان بھی ہے یا کوئی اور چیز بھی ہے، تو پھر آپ کی عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. اور اسی طریقے سے مصنف رحمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو بھی لے کے آئے ہیں، جو کہ صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالی عنہ نے اپنی پہلی کتاب بدء الوحی یعنی جس سے وحی کا آغاز ہوتا ہے وہاں پہ اس حدیث کو ذکر کیا ہے. اور یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، کہ اعمال کا دار و مدار، اعمال کی بنیاد انسان کی نیتوں پر ہے. وانما لکل امرئ ما نوى، ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرے. اب مصنف رحمہ اللہ تعالی عنہ اس آیت کو بیان کرنے کے بعد اور اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد وہ اخلاص کی تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں اور اس کی اہمیت کے بارے میں بات کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ نہ صرف اخلاص یا سنسیرٹی یا پیورٹی آف انٹینشن یہ انسان کے کسی بھی عمل کی مقبولیت کی شرط ہے، بلکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ اگر انسان میں اخلاص نہ ہو تو عمل تو ضائع ہوگا ہی ہوگا، بلکہ انسان کے لیے وہ عمل جو وہ کرتا ہے وداؤٹ دا پیورٹی آف انٹینشن وہ انسان کے لیے وبال جان بھی بن سکتا ہے، انسان کو اس کا نقصان بھی ہوتا ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی ریاکاری کی بنیاد پر عمل کو شرک قرار دیا، شرک اصغر قرار دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، تمہارے بارے میں جس چیز کا مجھے سب سے زیادہ خوف ہے، جس چیز کا سب سے زیادہ ڈر ہے، وہ چھوٹے شرک کا ہے، یعنی شرک اصغر کا ہے۔ قالوا وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے پوچھا ہمیں یہ بتائیے کہ چھوٹا شرک ہوتا کون سا ہے، اس کی وضاحت فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا الریا، ریاکاری، شو آف، یعنی کسی کو دکھاوے کے لیے کوئی عمل کرنا، اس کو چھوٹا شرک شریعت نے قرار دیا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، آپ نے فرمایا، اور بہت غور طلب اور یہ اہم حدیث ہے، اس پہ انسان کے لیے یہ تنبیہ ہے، اس میں آپ نے فرمایا یقول اللہ عز وجل لأصحاب ذلك یوم القیامة اذا جاز الناس، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگ جو ریاکاری سے عمل کرتے تھے، شو آف کرتے تھے، لوگوں کو دکھاوے کے لیے اچھے اور نیک اعمال کرتے تھے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو، جب لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جا رہا ہوگا تو اللہ ان کو کہیں گے اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، کہ جاؤ میرے پاس آنے کے بجائے ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کو تم خوش کرنے کے لیے یا جن کو تم دکھانے کے لیے نیکی کے اعمال کرتے تھے، آج ان کے پاس جاؤ اور دیکھو وہ تمہیں کوئی بدلہ دے سکتے ہیں، اگر وہ دے سکتے ہیں تو ان سے لے لو، میرے پاس تمہارے لیے کوئی بدلہ نہیں۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہیوملیٹ کریں گے، ان کو کہیں گے جاؤ ان سے جا کے لے کے آؤ، میرے پاس کیا کرنے آئے ہو۔ تو ایسے شخص کے اعمال جو ہیں، نہ صرف وہ اللہ تعالیٰ رد کر دیتے ہیں، ریجیکٹ کر دیتے ہیں، بلکہ ایٹ دا سیم ٹائم وہی اعمال جو اچھے اعمال، جس کے لیے انسان ایفرٹ کرتا ہے، جس کے لیے بہت زیادہ ایگزرشن وہ کرتا ہے، بہت زیادہ جسے کہتے ہیں پیسہ اور ٹائم لگاتا ہے، وہی اعمال انسان کے لیے وبال بن جاتے ہیں اور انسان کی ہلاکت کا سبب بن جاتے ہیں۔ آئیے میں آپ کے سامنے ایک اور حدیث پہ پریزنٹ کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو حدیث ہے یہ بہت اہم ہے، لیکن اس حدیث کو پریزنٹ کرنے سے پہلے ایک پوائنٹ کی میں ایک نقطے کی وضاحت کرتا چلوں، وہ یہ ہے کہ یاد رکھیے گا کہ حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شرک اصغر ریاکاری کو کہا ہے، لیکن یہ ہمیشہ شرک اصغر نہیں ہوتا، کبھی کبھی ریاکاری والا عمل شرک اکبر بھی ہو جاتا ہے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے، عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ دکھاوے کا کوئی عمل جو ہے وہ صرف شرک اصغر ہے، وہ شرک اکبر نہیں ہے، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ کئی حالات میں شرک اصغر ہوتا ہے، لیکن دیگر حالات میں یہ شرک اکبر بھی ہو سکتا ہے۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ تعالی عنہ اور اسی طریقے سے دیگر ائمہ، ان کے اقوال میں سے میں ایک قول نقل کرتا ہوں شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان الریا قد یکون شرکا اکبر وقد یکون شرکا اصغر على حسب ما قام فی قلب الفاعل۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک انسان کی دل کی کیفیت اور سٹیٹ اور کنڈیشن کے مطابق کبھی کبھی دکھاوے والا عمل، یعنی شو آف سے کیا گیا عمل شرک اکبر ہو جاتا ہے اور کبھی شرک اصغر ہوتا ہے۔ اٹ آل ڈیپینڈز آن یور ہارٹ، آپ کے دل پہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کی کنڈیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ کیسے؟ وہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا اور اس عمل میں صرف اس کا مقصود لوگوں کو دکھاوا تھا اور اللہ تعالیٰ کا اس کے دل میں خیال ہی نہیں آیا، نہ اس کو اس چیز کا ڈر تھا، نہ اس کو اس چیز کی کوئی جسے کہتے ہیں کوئی خیال تھا کہ میں نے اس عمل کو اللہ کے لیے کرنا ہے، وہ مطلقاً ایبسلیوٹلی کسی شخص کو دکھانے کے لیے یا کسی اور مقصد سے کرتا ہے، کسی دنیاوی مقصد سے کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ پھر یہ فہذا مشرکن، یہ بندہ مشرک ہے، اور آپ نے فرمایا شرکن اکبر، کہ ایسا شخص شرک اکبر کا ارتکاب کرنے والا ہے، کیونکہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی تھاٹ ہی نہیں آیا، اس نے یہ عمل خالصتاً اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے لیے کیا۔ اور فرماتے ہیں کہ ایک وہ شخص ہوتا ہے جس نے کسی اور کو دکھاوے کے لیے عمل تو کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو اللہ تعالیٰ کی محبت بھی مطلوب تھی، یعنی اس نے اللہ کے لیے بھی وہ کام کیا، تو ہاں ایسا شخص جو ہے اس کا عمل شرک اصغر قرار دیا جا سکتا ہے۔
تو کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ ریاکاری کی وجہ سے یا انسان کسی دنیاوی مقصد کے لیے اگر کوئی عمل کرے، کوئی عبادت کرے، کوئی علم حاصل کرے، اس کے مقاصد دنیاوی ہوں تو وہ ہمیشہ شرک اصغر ہی رہے گا، نہیں بلکہ یہ عین ممکن ہے کہ وہ شرک اکبر بھی بن سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس جو ہے ظلم سے اور اس عمل سے بچائے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک حدیث پریزنٹ کرنا چاہتا ہوں جو بہت اہم ہے، اور یہ خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے تنبیہ ہے، وارننگ ہے، جو لوگ بعض اوقات اس فتنے کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے ایک تابعی ہیں جن کا نام ہے شفیع الاصبحی، یہ کہتے ہیں، یہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دخل المدینۃ فاذا هو برجل قد اجتمع علیہ الناس، کہ یہ ایک دن مدینہ میں گئے اور شہر میں جا کے، مدینہ شہر یعنی مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کا جو شہر تھا، وہاں پہ پہنچے اور وہاں پہ ان کو ایک شخص ملا، قد اجتمع علیہ الناس، جس کے ارد گرد لوگ اکٹھے ہوئے تھے۔ فقال من هذا، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے؟ فقالوا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو لوگوں نے کہا یہ حضرت اللہ کے رسول کے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، بہت بڑے حدیث کے عالم صحابہ میں سے۔ تو شفیع الاصبحی کہتے ہیں فدنوت منہ حتی قعدت بین یدیہ وہو یحدث الناس، میں ان کے قریب آ کے بیٹھ گیا، لوگ بھی بیٹھے ہوئے، ان کا سرکل تھا، ایک حلقہ تھا، گیدرنگ تھی، اس کے اندر میں قریب آ کے ان کے بالکل سامنے بیٹھ گیا اور وہ لوگوں سے کمیونیکیٹ کر رہے تھے، لوگوں سے بات کر رہے تھے، یہ پڑھا رہے تھے ان کو۔ فلما سکت وخلا قلت له، جب لوگ چلے گئے اور لوگوں سے بات ان کی مکمل ہو گئی اور وہ فارغ ہو گئے تو میں ان کے پاس آیا اور کہا، مزید ان کے پاس ہوا اور کہا، انشدک بحق وبحق، بہت ایمفسائز کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، لما حدثتنی حدیثا سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقلته وعلمته، میں آپ کو واسطہ دیتا ہوں اس بات کا، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ مجھے کوئی ایسی حدیث بیان کیجئے جو آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو، آپ نے اس کو خوب سمجھا ہو اور خوب آپ کو اس چیز کا علم ہو، آپ کو بہت اچھی اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو، مجھے اس کے بارے میں بتائیے۔ فقال ابو ہریرہ، سیدنا ابو ہریرہ نے کہا کہ افعل لأحدثنک حدیثا حدثنیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقلته وعلمته، کہ ضرور میں تمہیں ایک ایسی حدیث بیان کرتا ہوں جس کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خود بیان کی، میں نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اور میں نے اس کو خوب سمجھا اور میں اس کے بارے میں خوب جانتا ہوں۔ ثم نشغ ابو ہریرہ نشغۃ، تو کہتے ہیں شفیع الاصبحی کہتے ہیں کہ اچانک سیدنا ابو ہریرہ نے ایک چیخ ماری، ان کے منہ سے چیخ نکلی، نشغۃ، اور چیخ کی وجہ سے وہ تھوڑا سا بے ہوشی ان پر طاری ہو گئی۔ فمکث قلیلا ثم افاق، پھر جب آپ کو افاقہ ہوا، یعنی آپ کو اس میں آپ جو کنڈیشن سے جو تھوڑی دیر کے لیے آپ کے اوپر بے ہوشی طاری ہوئی پریشانی کی وجہ سے، جب آپ کی وہ کنڈیشن درست ہو گئی، آپ سیدنا ابو ہریرہ نے اپنے کانشس کو دوبارہ اپنے کنٹرول میں لیا اور کہا، لأحدثنک حدیثا حدثنیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی هذا البیت ما معنا احد غیرہ وغیرہ، ما معنا احد غیری وغیرہ، کہ ضرور میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں جو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنی اور آپ نے مجھے خود سنائی، فی هذا البیت، اسی گھر میں، ما معنا احد غیری وغیرہ، اور ہم دونوں کے علاوہ کوئی بھی یہاں پہ موجود نہیں تھا، ہم اکیلے تھے۔ ثم نشغ ابو ہریرہ نشغۃ اخرى ثم افاق فمسح وجهه، تو سیدنا ابو ہریرہ کی دوبارہ چیخ نکلی منہ سے اور دوبارہ ان پر بے ہوشی طاری ہو گئی، اور پھر جب ان کو افاقہ ہوا، انہوں نے دوبارہ اپنی کنڈیشن کو ریٹین کیا تو انہوں نے اپنے چہرے کو پونجا اور ہاتھ پھیرا اور بڑی ہمت کے ساتھ دوبارہ کہا، آپ نے فرمایا کہ لأحدثنک حدیثا حدثنیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا وهو فی هذا البیت ما معنا احد غیری وغیرہ، پھر وہی فرمایا کہ میں آپ کو ایک حدیث بیان کرنے لگا ہوں جو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنی اور میں اس گھر میں موجود تھا، ہم اس گھر میں موجود تھے، ہمارے علاوہ کوئی موجود نہیں تھا یہاں پہ۔
ثم نشغ ابو ہریرہ نشغۃ اخری، تو فرماتے ہیں کہ تیسری دفعہ دوبارہ آپ کے منہ سے چیخ نکلی اور پھر آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی، اور کہتے ہیں کہ اس بار آپ کی حالت کیا ہوئی کہ آپ کے پاس اتنی شدید آپ پر بے ہوشی طاری ہوئی کہ مال خارا علی وجہہ، کہ آپ منہ کے بل زمین پہ گر گئے۔ کہتے ہیں کہ فَأَسْنَدْتُهُ عَلَيَّ طَوِيلًا، پھر میں نے بہت دیر آپ کو سہارا دیا، سہارا دے رکھا، میں نے آپ کو پکڑے رکھا، آپ کی حالت اتنی بری ہو گئی، آپ بے ہوش ہو کے آلموسٹ گر گئے زمین پر، اور میں نے آپ کو سہارا دے کے پکڑا رکھا۔ تو جب پھر آپ کو ثم افاق، جب آپ کو پھر آپ کی کنڈیشن تھوڑی بہتر ہوئی، تو فقال حدثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک حدیث سنائی، اور وہ حدیث اب سنیے۔ یعنی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت دیکھیں کہ بیان کرنے سے پہلے آپ کو 3 دفعہ بے ہوشی آپ پر طاری ہوگی، آپ کے منہ سے چیخیں نکلی اور آپ منہ کے بل گر پڑے۔ اتنی یہ ڈرا دینے والی اور وارننگ والی حدیث ہے۔ کیا حدیث ہے ذرا سنیے، معروف حدیث ہے، لیکن یہ عام طور پہ یہ پارٹ عام طور پہ لوگوں کو نہیں پتہ، اس کا جو مقدمہ یا اس کا جو شروع میں پریفیس ہے، یہ اس کا کانٹیکسٹ ہے اس حدیث کا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، ان اللہ تبارک و تعالی اذا کان یوم القیامت ینزل الی العباد لیقضی بینہم وکل امتی جاثیۃ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نزول فرمائیں گے، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی اس بات کا تذکرہ موجود ہے۔ کیسے نازل ہوں گے؟ واللہ تعالی عالم، کما یلیق بشانہ، اللہ آئیں گے جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے، اور لوگ جو ہیں پوری امتیں اکٹھی ہو جائیں گی ساری اللہ کے سامنے، فیصلے کے لیے اللہ تعالیٰ آئیں گے، جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے وجاء ربک والملک صفا صفا، سورۃ الفجر میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر فَأَوَّلُ مَنْ يَدْعُو بِهِ رَجُلٌ جَمَعَ الْقُرْآنَ وَرَجُلٌ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَرَجُلٌ كَثِيرُ الْمَالِ، 3 قسم کے لوگوں کو بلایا جائے گا۔ پہلے وہ شخص جس نے قرآن مجید کو حفظ کیا ہو، یا قرآن مجید کا جو ماہر ہو، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی نعمت عطا کی ہو۔ وَرَجُلٌ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، دوسرا وہ شخص جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، قتال کیا، اور اس میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ وَرَجُلٌ كَثِيرُ الْمَالِ، اور تیسرا وہ شخص جس کو اللہ نے بہت زیادہ مال عطا کیا ہو۔ یہ 3 بندوں کو لایا جائے گا۔ فَيَقُولُ اللَّهُ، تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے لِلْقَارِ، قاری قرآن یعنی قرآن مجید کے عالم اور قرآن مجید کے ایکسپرٹ کو کہیں گے أَلَمْ أُعَلِّمْكَ مَا أَنزَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، کیا میں نے تم کو وہ چیز نہیں سکھائی، کیا میں نے تمہیں اس چیز کا علم نہیں دیا تھا جو کہ میں نے اپنے رسول پر نازل کی، وہ کتاب۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنا احسان یاد کروائیں گے، کیا میں نے تمہیں وحی کا علم نہیں دیا تھا، قرآن مجید کا علم نہیں دیا تھا جو میں نے اپنے رسول پر جس وحی کو نازل کیا؟ قال بلا یا رب، وہ کہے گا اے میرے رب کیوں نہیں، آپ نے ضرور، آپ نے مجھے بالکل یہی علم دیا۔ قال فماذا عملت فيما علمت، بتا تو نے وہ عمل کیا کیا اس کے اوپر، جو میں نے علم دیا اس پر تو نے عمل کتنا کیا۔ یہ خاص طور پہ تمام قراء کے لیے، خاص طور پہ قرآن مجید کے جو ایکسپرٹس ہیں یا قرآن مجید کے علوم پر مہارت رکھنے والے ہیں، ان کے لیے بہت بڑی یعنی یہ وارننگ ہے۔ ان سے سوال پوچھا جائے گا بتا تو نے عمل کیا کیا، اور یہ سب سے پہلے لوگ ہوں گے، سب سے پہلے ان کا فیصلہ کیا جائے گا قرآن میں اللہ کے رسول کی حدیث کے مطابق۔ قال كنت اقوم به آناء الليل وآناء النهار، وہ کہے گا کہ اے اللہ تعالیٰ میں پورا دن اور پوری رات اسی قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا، راتوں کو بھی قیام اللیل کرتا تھا اور صبح بھی قرآن مجید کی تلاوتیں کیا کرتا تھا، ہمیشہ قرآن مجید کو اپنے ساتھ لگا کے رکھتا تھا، اس کے ساتھ وابستہ رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جواب دیں گے، فیقول اللہ لہ کذبت، اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے تو جھوٹا ہے، تو نے جھوٹ بولا۔ وتقول له الملائکۃ کذبت، اور جب اللہ کہیں گے تو جھوٹا ہے اور تو نے جھوٹ بولا، تو اسی طریقے سے فرشتے بھی کہیں گے تو جھوٹا ہے، تو نے جھوٹ بولا۔ ويقول الله له بل اردت ان يقال ان فلانا قارئ فقد قيل ذاك، اللہ فرمائیں گے تو نے اس لیے، تو نے یہ کام تو نے کیا ہی کیا ہے، لیکن تو نے یہ میری رضا کے لیے نہیں کیا، تو نے اس لیے یہ کام کیا تاکہ تجھے لوگ کہیں کہ کیا بڑا قاری ہے، کیا قرآن مجید کے بارے میں بولتا ہے، کیا ایکسپرٹ ہے قرآن مجید کا۔ فقط قیل ذاک، اور وہی لوگوں نے کہہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَيُؤْتَى بِصَاحِبِ الْمَالِ، پھر اس شخص کو لایا جائے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا۔ فیقول اللہ لہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے
الم اوسع علیک حتی لم ادعک تحتاج الی احد، کیا میں نے تجھ کو اتنا مال اور اتنی فراوانی نہیں دی، اتنا میں نے تجھے یعنی مال اور نعمت نہیں دی کہ تجھے میں نے کسی اور کا محتاج نہ رہنے دیا؟ قال بلا یا رب، وہ کہے گا اے میرے رب کیوں نہیں، واقعی آپ نے مجھے یہ دیا، یہ مال آپ نے دیا، وہ ایکنالج کرے گا، ایکسیپٹ کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فماذا عملت فیما آتیتک، تو نے اس کا کیا کیا جو میں نے تجھے عطا کیا، جو مال میں نے تجھے دیا تھا اس کا تو نے کیا کیا، اس کے بارے میں مجھے رپورٹ دے، اس کا مجھے بتا۔ قال کنت اصل الرحم واتصدق، کہ اے اللہ جو آپ نے مجھے مال دیا تھا میں نے تو اپنے خاندان کے اوپر لٹا دیا، اور میں اتنا صدقہ کرتا تھا، میں اپنے صدقے کے بارے میں معروف تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لہو کذبت، تو نے جھوٹ بولا، وتقول له الملائکۃ کذبت، فرشتے بھی کہیں گے تو نے جھوٹ بولا، ویقول اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کہیں گے بل اردت ان یقال فلان جواد، تو نے اس لیے کہا تاکہ لوگ تیرے بارے میں کہیں کہ کیا سخی آدمی تھا، کتنا خرچ کرنے والا تھا۔ فقد قیل ذاک، تو جو تو چاہتا تھا وہ تجھے مل گیا۔ وَيُؤْتَى بِالَّذِي قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تیسرا وہ شخص، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسرے شخص کو لایا جائے گا جس نے اپنی جان اللہ کی راہ میں دے دی۔ فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ، اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے فِي مَاذَا قُتِلْتَ، کس چیز کے لیے، کس کے لیے تو نے اپنی جان دی، کس کے لیے اپنی جان دی تو نے؟ فَيَقُولُ، وہ کہے گا اے اللہ امرت بالجہاد فی سبیلک، مجھے حکم دیا گیا تھا کہ میں تیری راہ میں جہاد کروں، لڑوں۔ فقاتلت حتی قتلت، میں نے لڑائی کی، میں نے جنگ کی، میں نے جہاد کیا، حتی قتلت، یہاں تک کہ میری جان چلی گئی۔ فیقول اللہ تعالی لہ، اللہ تعالیٰ کہیں گے کذبت، تو نے جھوٹ بولا، وتقول لہ الملائکہ، فرشتے بھی کہیں گے تو نے جھوٹ بولا، ویقول اللہ، اللہ تعالیٰ کہیں گے بل اردت ان یقال فلان جریء، تو نے یہ کام تو صرف اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ کہیں کہ آپ بہادر آدمی ہیں، کیا لڑاکا آدمی۔ فقد قیل ذاک، تو جو تو چاہتا تھا وہ تجھے مل گیا، لوگوں نے وہی باتیں کی جو تو چاہتا تھا وہ تجھے سب کچھ مل گیا۔ ثم ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رکبتیہ، آپ نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں، یہ شفیع الاصبحی جو تابعی ہیں ان کو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر میری رانوں کے اوپر ہاتھ مارا اور کہا یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ، اولئک الثلاثۃ اول خلق اللہ تسعر بہم النار یوم القیامہ، والعیاذ باللہ، کہ اے ابو ہریرہ یہ وہ 3 لوگ ہیں قیامت کے دن جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو بھڑکائیں گے۔ They will be the fuel of the fire of جہنم۔ سبحان اللہ، جس کی وجہ سے اتنے بڑے امیجن کریں انسان کو اپنی جان کتنی عزیز ہوتی ہے، انسان کو اپنا مال کتنا عزیز ہوتا ہے۔ امیجن کریں انسان کو پوری زندگی کا جو ان کا مشغلہ، ایک بندے نے پوری زندگی قرآن مجید کے ساتھ گزار دی، اتنے بڑے بڑے عمل اپنی جان اللہ کی راہ میں دینا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں اپنا مال پورا کا پورا اپنے فیملی ممبرز کے اوپر لوٹا دینا اور صدقہ کر دینا، اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا کوئی چھوٹی بات نہیں، بہت کم لوگ ہیں ایسے کرنے والے۔ اور تیسری بات، وہ بندہ جس نے پوری زندگی قرآن مجید کے جو راتوں کو قیام اللیل کیا کرتا تھا، اٹھ کے اللہ کے سامنے گڑ گڑایا کرتا تھا، قرآن مجید کی تلاوتیں کیا کرتا تھا، یہ اس شخص کی بات تھی جس نے یہ کہا کہ اللہ میں پوری رات اٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتا تھا، صبح تلاوت کیا کرتا تھا، لیکن مقصد کیا تھا؟ مقصد اللہ کی رضا نہیں تھا، اللہ کی محبت نہیں تھی، کیا تھا؟ اخلاص اور جو ہے وہ نہیں تھا، بلکہ ریاکاری تھی، جس کی وجہ سے نہ صرف یہ اعمال ضائع ہوئے بلکہ یہی اعمال اس کی ڈیمائز اور اس کے ڈوم کا بہت بڑا کاز بن گئے۔ اسی لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث اور کئی قرآن مجید میں ظاہر آیات اس پر ہیں۔ اخلاص جو ہے انسان کا، بیسیکلی یہ توحید کا ہی ایک پارٹ ہے۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء ويقیموا الصلاة، اپنے دین کو اپنے اللہ کے لیے خالص کر لیجئے، اپنی تمام عبادتوں کو اللہ کے لیے خالص کر دیجئے۔ This is what is expected of us. This is the ultimate purpose of every action that we should perform or we need to perform. اور جو شخص، یہ تو ہے نا عذاب، جو شخص جس کی نیت خالص ہو اور واقعی جو اس لیول پہ پہنچ جائے کہ وہ اپنے ہر عمل کو یا اپنی نیکی کی تمام نیکیوں کی بنیاد اخلاص پہ رکھے اور سنسیرٹی پہ رکھے یا پیورٹی آف انٹینشن پہ رکھے،
تو اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہوتا ہے میں بتاؤں. اس کی عمل میں اللہ برکت ایسے ڈالتے ہیں، یا اس کو اجر و ثواب اتنا زیادہ ملتا ہے کہ آپ حیران ہوں گے کہ اس بندے کا وہ جو عمل ہے، جو وہ بذات خود وہ عمل کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنی اہمیت کم کر جاتا ہے. یعنی اس کے سامنے وہ جو عمل ہے جو وہ اللہ کے لیے کرتا ہے، اس عمل کی اہمیت کم ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کی نیت کی وجہ سے اس کو اس کے عمل کے بہت زیادہ ریٹرن دے دیتے ہیں. میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، ذرا یہ حدیث سنیے، بہت معروف یہ بھی حدیث ہے. سیدنا عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ سیخلص رجلا من امتی علی رؤوس الخلائق یوم القیامت. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوقوں میں سے ایک شخص کو لے کے آئیں گے. فینشر علیہ 99 سجلا، اس کے سامنے اس کے اعمال کے 99 رجسٹرز کھول دیے جائیں گے، برے اعمال کے. کل سجل مثل مد البصر، آپ نے فرمایا اس کا ہر رجسٹر اتنا بڑا ہوگا جتنے انسان کی جو آئی سائٹ جاتی ہے، جتنی دور انسان کی آئی سائٹ جاتی ہے، ایک رجسٹر برے اعمال کا اتنا بڑا ہوگا. ملٹیپلائی کر لیں اس کو 99 سے. فرمایا ثم یقول، پھر اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے اتنکر من ھذا شیئا، کیا یہ جتنے بھی برے اعمال، یہ رجسٹر تیرے سامنے، یہ ریکارڈز تیرے سامنے جو رکھے ہیں، ان میں سے جتنے بھی برے اعمال اس میں لکھے گئے ہیں، کیا تو ان میں سے کسی بھی عمل کا انکار کرتا ہے؟ تو انکاری ہے، تو کہتا ہے یہ میں نے عمل نہیں کیا. کیا تو مانتا ہے یہ سب تیرے عمل ہے؟ اور اللہ تعالیٰ مزید فرمائیں گے اظلمک کتبتی الحافظون، کیا میرے جو لکھنے والے تھے، جن کو کاتبین، کرامن کاتبین ہم کہتے ہیں، قرآن مجید کی اصطلاح ہے کہ جو تیرے اعمال کو لکھنے والے تھے، کیا انہوں نے تجھ پہ ظلم کیا؟ اللہ اسے پوچھ رہے ہیں کیا یہ جو سارا کچھ لکھا یہ واقعی درست ہے؟ کیا تجھ پہ کوئی ظلم تو نہیں ہوا؟ تو کسی میں سے ان میں سے کسی بھی عمل کا انکاری تو نہیں؟ فیقول لا یا رب، وہ بندہ کہے گا نہیں ہے اللہ، وہ ایکنالج ایکسیپٹ کرے گا، اللہ واقعی یہ سب میرے اعمال ہے، یہ میرے برے اعمال. اللہ کہیں گے افلک عذر، کیا تیرے پاس کوئی ایکسکیوز ہے؟ کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ فیقول لا یا رب، وہ کہے گا اے اللہ کوئی ایکسکیوز نہیں. مان جائے گا اللہ میری غلطی، یہ سارے کا سارا میں نے کیا، برا کام یہ برائیاں ساری میری. فیقول بلا، اے اللہ کوئی عذر نہیں. اللہ تعالیٰ کہیں گے ان لک عندنا حسنۃ فانہ لا ظلم علیک اليوم، اللہ کہیں گے چل تو نے مان لیا ہے، لیکن چونکہ آج انصاف کیا جائے گا. ویسے تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی انسان پہ ظلم نہیں کرتے، لیکن اللہ وہاں پہ خصوصاً انسان کو یاد کروائیں گے اپنی انصاف اور اپنی جسے کہتے ہیں اپنی قسط کا، اپنی جو انصاف ہے، عدل، اس کا اللہ تعالیٰ یاد کرواتے ہوئے کہیں گے آج کے دن تو کوئی کسی پر ظلم نہیں ہوگا، تو اس لیے تیری ایک نیکی بھی موجود ہے، وہ بھی میں تیرے سامنے لے آتا ہوں. چل تجھے تو میں نے برائیاں دکھا دی، تیرے برے اعمال دکھا دیے، اب تیری نیکی کی باری. فإنه لا ظلم عليك اليوم، آج کوئی کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا. فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اس کے اعمال جتنے بھی اعمال ہیں، برے اعمالوں میں سے ایک چھوٹا سا کارڈ نکلے گا، بطاقہ نکلے گا، ایک پرچی نکلے گی ایک ریکارڈ میں، اور اس پہ کیا لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد، اس میں توحید کا اقرار کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود کے لائق نہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں. یہ سٹیٹمنٹ کہ تو نے اپنی زندگی میں اس چیز کا اقرار کیا، اس کی سٹیٹمنٹ جو ہے ایک پیج کے اوپر، ایک پرچی کے اوپر لکھی ہوئی نکل آئے گی. فیقول احضر، اللہ تعالیٰ کہیں گے ایسا کر، احضر وزنک، فیقول یا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات، اللہ کہیں گے جب اب یہ تیرے جو اعمال ہیں ان کا جب بیلنس ہونے لگا ہے، ان کا وزن ہونے لگا ہے، تو میک شور کہ تم بھی وہاں پہ جا کے کھڑے ہو جاؤ اور دیکھو اس کمپیریزن کو، اس بیلنس کو. تو اس نے کہا کہ اے اللہ کہاں ایک پرچی اور کہاں یہ 99 رجسٹرز، ایک چھوٹا سا کارڈ ہے اس کے اوپر اشہد ان لا الہ الا اللہ لکھا ہے، اور ایک طرف بڑے 99 اتنے بڑے رجسٹرز ہیں، تو ان کا کیا کمپیریزن ہے؟ اوبویسلی جب بیلنس میں یعنی ترازو میں ڈالا جائے گا تو یہ تو کچھ بھی نہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں. اللہ کہیں گے نہیں، تم جاؤ وہاں پہ جا کے دیکھو ہوتا ہے کیا. فقال انک لا تظلم، اللہ فرمائیں گے کہ آج کے دن کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، آج انصاف کی بات ہے. قال
فتوضع السجلات فی کفۃ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمام رجسٹروں کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا جائے گا، والبطاقۃ فی کفۃ، اور جو کارڈ ہے، جو چھوٹی سی پرچی ہے، اس کو دوسری سائڈ پہ رکھ دیا جائے گا، پھر ان کا وزن کیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ وثقلت البطاقۃ، جو بطاقت والا پلڑا ہے، جو وہ والی سائڈ ہے، وہ بھاری ہو جائے گی، وہ نیچے ہو جائے گی، اور 99 رجسٹرز وہ اوپر ہو جائیں گے، وہ ہلکے ہو جائیں گے۔ اور آپ نے فرمایا فلا يثقل مع اسم اللہ شیء، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ کوئی چیز، اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی بھی چیز بھاری نہیں ہوگی۔ یعنی اللہ کے نام کی اتنی عظمت ہوگی کہ بڑے سے بڑے رجسٹر اور بڑے سے بڑے برے اعمال وہ سب اللہ کے نام کے سامنے ہلکے پڑ جائیں گے، کیونکہ اس شخص نے اللہ تعالیٰ کا اقرار کیا، اللہ کی توحید کے سامنے وہ سارے اعمال، برے اعمال ہلکے پڑ جائیں گے۔ یعنی سارے برے اعمال ایک طرف، اور آپ کی توحید کا اقرار، آپ کی جو سنسیرٹی جو ہے، جس خلوص کے ساتھ آپ نے وہ اقرار کیا، وہ ایک طرف، آپ کا وہ جو سارے برے اعمال ہیں ان کی اہمیت کم ہو جائے گی، وہ ان کا وزن کم ہو جائے گا، اور آپ کی توحید جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا وزن اور اس کے اتنی ویلیو دے دیں گے اس طرح۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس کی وضاحت کرتے ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ جو شخص ہے، اللہ اس کے ساتھ ایسا معاملہ کیوں کریں گے؟ کیونکہ ہمیں کئی احادیث میں پتہ چلتا ہے کہ کئی توحید پرست، جو توحید موحد جو لوگ ہیں، جو توحید کا اقرار کرنے والے ہیں، وہ قیامت کے دن اللہ ان کو جہنم میں پھینکیں گے ان کے برے اعمال کی وجہ سے، اور پھر ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دیں گے۔ لیکن اس شخص کو اللہ تعالیٰ جہنم میں نہیں ڈالیں گے، حالانکہ ان لوگوں نے بھی توحید کا اقرار کیا، وہ بھی توحید پرست تھے، انہوں نے بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا اقرار کیا، انہوں نے بھی برے اعمال کیے، لیکن اللہ ان کو جہنم میں پھینک دیں گے، اس کو نہیں پھینکیں گے۔ کیا یہ بے انصافی نہیں ہے؟ وہ فرماتے ہیں بالکل نہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس دن کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اصل میں اللہ اس لیے اس بندے کو معاف کر دیں گے کیونکہ اس میں جو اس نے توحید کا اقرار تھا، اس میں جو خلوص تھا، جو نیت اور اخلاص کی جو برکت تھی، وہ اتنی زیادہ تھی، وہ انٹینسٹی اتنی زیادہ تھی کہ وہ ان لوگوں کے اقرار یا توحید میں اتنی انٹینسٹی یا اتنی سنسیرٹی نہیں تھی۔ صرف اخلاص کی بنیاد پہ، سنسیرٹی کی بنیاد پر اتنے برے اعمال کے باوجود ایک بندہ صرف اپنے توحید کی وجہ سے کدھر چلا جائے گا؟ جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن وہ لوگ ہو سکتا ہے ان کے برے اعمال اس سے کم ہوں، لیکن ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی توحید کے باوجود ان کو جہنم میں کچھ دیر کے لیے سزا دے، جیسا کہ احادیث کے اندر اس چیز کا ذکر موجود ہے۔ تو کہنا میں یہ چاہ رہا تھا کہ اس کی برکت یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کا عمل جو ہے، یعنی انسان کا خلوص جب اتنا بڑھ جاتا ہے جتنا اس شخص کا تھا، تو انسان کے اعمال جو ہیں وہ اپنی ویلیو کم ہو عمل کی ویلیو کم ہو جاتی ہے، انٹینشن جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ ویلیو کر دیتے ہیں، اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ یعنی وہ عمل جو انسان نے کرنا ہوتا ہے، بعض اوقات وہ انسان عمل نہیں کر پاتا، انسان کی انٹینشن ہوتی ہے، لیکن انٹینشن اتنی زیادہ اور اتنی اہم ہوتی ہے، اتنی خلوص، اتنی یعنی خالص ہوتی ہے اللہ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بڑھا دیتے ہیں، اس کی اتنی ویلیو بن جاتی ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کو اللہ تعالیٰ بہت سا یعنی جو ثواب اور بہت سی اللہ تعالیٰ ریوارڈز انسان کے لیے مقرر کر دیتے ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں، آگے ہم یہاں پہ نیت کے بارے میں کچھ بات کر لیتے ہیں۔ یہ تو چیزیں تھیں جنرل اہمیت کے بارے میں، کچھ چیزیں نیت کے بارے میں جاننا میرا خیال ہے بہت ضروری ہیں۔ دیکھیں نیت جو ہے اس کے بارے میں بہت سی کنفیوژنز لوگوں میں موجود ہیں۔ سب سے پہلے میں نیت کی تعریف کرتا ہوں تاکہ ہم اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ لوگ عام طور پہ اس کے بارے میں افراط و تفریط یعنی ایکسٹریمز کا شکار ہیں۔ نیت کی جو تعریف ہے امام نووی علیہ الرحمہ وہ فرماتے ہیں، بڑی سمپل سی ہے، علماء نے مختلف انداز سے تعریف کی ہے۔ بہرحال النیت عزم القلب، وہ فرماتے ہیں کہ نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ دل کا ارادہ کس کے لیے؟ کس چیز کا ارادہ؟ کسی بھی عمل کے لیے۔ انسان کسی بھی عمل کے لیے کوئی ارادہ کرتا ہے، وہ چاہے عمل فرض ہو، نفل ہو، جو بھی ہو، اس کے لیے جو انسان کا دل ارادہ کرتا ہے، انسان کے دل کے اندر جو عزم پیدا ہوتا ہے، اس کو نیت کہتے ہیں۔ یہ تعریف امام نووی علیہ الرحمہ نے کی۔ اب یہاں پہ امپورٹنٹ بات وہ جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ نیت جو ہے اس کا تعلق انسان کے دل سے ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ دل جو ہے کبھی بھی وہ ایک سٹیٹ یا کنڈیشن پہ نہیں رہتا۔
دل عربی زبان میں اس کو قلب کہتے ہیں، اور اس کو قلب کس لیے کہتے ہیں؟ اٹ آلٹرز، اٹ چینجز، اس کی کنڈیشن، اس کی اسٹیٹ وہ بدلتی رہتی ہے، اسی لیے عرب کہتے ہیں وما سمی القلب قلبا الا بکثرت تقلبہ، کہ دل کو قلب کو قلب کہتے ہی اس وجہ سے ہیں کیونکہ بہت زیادہ اس میں تقلیب یعنی تقلب ہوتا ہے، آلٹریشن، چینج ہوتی ہے۔ ایک ہی وقت میں ہو سکتا ہے کہ آپ آج ایک بندے کے بارے میں محبت کے جذبات رکھتے ہوں، کل کو اسی سے نفرت کرنا شروع کرتے ہیں۔ کچھ دیر پہلے آپ بہت خوش تھے، کچھ ہی لمحوں کے بعد آپ کو بہت زیادہ غم آ لے، فار ایگزامپل۔ یعنی دل کی کیفیات جو ہیں کسی بھی عمل یا کسی بھی کنڈیشن کے مطابق جو ہے وہ ایک ہمیشہ ایک اسٹیٹک نہیں رہتی بلکہ وہ چینج ہوتی رہتی ہیں۔ اور انسان، اور چونکہ یہ نیت جو ہے اس کا تعلق بھی دل سے ہے، اسی لیے نیت بھی یاد رکھیے گا، بہت اہم پوائنٹ ہے کہ نیت بھی کبھی بھی آپ کی سیم نہیں رہتی، چینج ہوتی رہتی، اٹ آلٹرز، اٹ چینجز۔ کبھی بھی ایک کنڈیشن پہ نیت کو سمجھنا کہ میری نیت ایک ہی ہے اور ایک ہی لیول پر ہے، میرا اخلاص جو ہے جس لیول پہ شروع سے تھا اب تک آخر میں ایسا ہی ہے، اسٹیٹک ہے، یہ کانسٹنٹ ہے، یہ درست بات نہیں ہے۔ یہ لوگوں کے ہاں بہت زیادہ مسکنسیپشن ہے جس کی وجہ سے ہم عام طور پہ اس چیز کو ہلکا لے لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن کقلب واحد۔ آپ نے فرمایا کہ تمام انسانیت یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد کے تمام کے جو دل ہیں وہ اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، ایک دل کی طرح۔ یصرفہ حیث یشاء، آپ اللہ تعالیٰ ان دلوں کو جس طرح چاہتے ہیں اس طرح پھیر دیتے ہیں۔ اور پھر آپ نے یہ دعا فرمائی، آپ نے یہ دعا فرمائی، آپ نے فرمایا کہ اللہم یا مصرف القلوب ثبت قلبی علی طاعتک او علی دینک، کہ اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنی اطاعت اور فرمانبرداری پر ثابت رکھیے، یا اپنے دین کے اوپر ثابت رکھیے۔ اٹ شوڈ ناٹ چینج، کیونکہ انسان سمجھتا ہے شاید ہم اکثر عام طور میں اپنے بارے میں بہت یعنی ہم اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیں قرآن مجید اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ انسان بہت کمزور ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اور قرآن مجید نے ہمیں یہ دعا سکھائی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ اللہ ہمیں ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو پھیر نہ دیجیے گا، ہم سے ہدایت واپس نہ لے لیجیے گا، کیونکہ عین ممکن ہے کہ ایک دفعہ ایک ہی وقت میں انسان بہت نیک ہو، اللہ تعالیٰ کا بہت مطیع اور فرمانبردار ہو، بہت مخلص ہو دین کے لیے، لیکن ہو سکتا ہے اگلے دن ہی اللہ اس کا دل پھیر دے اور وہ دین سے باقاعدہ نفرت کرنا شروع کر دے، بالکل عین ممکن۔ تو اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کے درمیان، جیسا کہ حدیث، اب وہ کیسے ہے؟ کما یلیق بشانہ، جیسا کہ اللہ کی شان کے لائق ہے۔ اسی لیے امام سفیان الثوری رحمہ اللہ، ان کا بڑا ہی مشہور قول ہے، وہ فرمایا کرتے تھے ما عالجت شیئا اشد علی من نیتی انہا تتقلب علی۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھ پر اپنی نیت سے بڑھ کر کسی اور کا علاج مشکل نہیں تھا، سب سے مشکل جو میرے لیے جس چیز کا علاج کرنا وہ میری نیت کا معاملہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بدلتی رہتی ہے، دل بدلتا ہے وہ بھی بدلتی رہتی ہے، وہ سٹیٹک نہیں ہے، وہ چینج ہوتی رہتی ہے۔ اور اسی لیے یعنی انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید اگر میں نے کوئی عمل نیک نیتی سے سٹارٹ کیا تو عین ممکن ہے، اور خاص طور پہ ہم میں سے جو نوجوان لوگ ہیں، ہم جو دعویٰ آرگنائزیشنز پہ کام کرنے والے ہیں، ایون جیسے ہم یوتھ کلب کا پارٹ ہیں اور بھی بڑے لوگ ہیں، عین ممکن ہے کہ ہم نے شروع میں آغاز میں بہت اچھی نیت کے ساتھ جوائن کیا ہو، لیکن ڈیورنگ دا کورس آف آر ٹائم عین ممکن ہے کہ کچھ ایسے بینیفٹس ہمیں دنیاوی اعتبار سے ملے ہوں، یا ہمیں کچھ ایسی چیزوں کا شوق چڑھ گیا ہو کہ جس میں ہماری نیت جو ہے وہ بدل گئی ہو، اور یہ عین ممکن ہے، لوگ کرتے ہیں ایسے۔ شیطان تو دیکھیں، شیطان تو 24 گھنٹے یہ کرتا ہے۔ شیطان کا پہلا چال کیا ہوتی ہے؟ شیطان کی پہلی چال یہ ہوتی ہے کہ اس انسان سے کوئی اچھا کام ہی نہ کروایا جائے، لیکن جب انسان کام کر لیتا ہے، شیطان گیو اپ نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ میں اب اس عمل کو میں نیکسٹ یعنی پلان بی اس کا یہ ہوتا ہے کہ میں اسی عمل کو نہ صرف اس کا ضائع کر دوں کسی طریقے سے، بلکہ اس کو اس کے لیے وبال بنا دوں۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے مینشن کیا، اتنے بڑے بڑے اعمال نہ صرف ضائع ہو جائیں گے بلکہ انسان کے لیے تباہی کا باعث بن جاتے ہیں۔ تو وی نیڈ ٹو ریوزٹ آر انٹینشن آل دا ٹائمس، ہمیشہ، ہر لمحے، ہر مومنٹ میں، جیسے ہی ذہن میں آئے
فوراً وی نیڈ ٹو ریوزٹ آور انٹینشن. بار بار اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ میں یہ کام اپنے اللہ کے لیے کر رہا ہوں, اپنے دین کے لیے کر رہا ہوں, یہ میں اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا ہوں. وی نیڈ ٹو ریوزٹ آور انٹینشن. اور الٹ بھی ہو سکتا ہے, بعض اوقات انسان بری انٹینشن کے ساتھ کوئی عمل سٹارٹ کرتا ہے, لیکن ڈیورنگ دا کورس آف ٹائم انسان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں, اس کا دل پھیر دیتے ہیں, انسان کے اندر اخلاص آ جاتا ہے, نیکی کی برکت ہوتی ہے. عین ممکن ہے یہ بھی ہو جاتا ہے, لیکن الٹ بھی ہو سکتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک نصیحت فرمائی, اور آپ نے کہا کہ والذی نفسی بیدی, اے ابو بکر اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, للشرک اخفی من دبیب النمل. آپ نے فرمایا کہ شرک جو ہے, آپ نے شرک اصغر کی بات کی, کانٹیکس میں یہ بات موجود ہے کہ آپ نے شرک اصغر کی یعنی ریاکاری کی بات کی. آپ نے فرمایا کہ شرک چونٹی کی چال سے بھی زیادہ خفیہ ہوتا ہے, چھپا ہوتا ہے. وہ انسان کے اندر جس طرح چونٹی کی چال انسان کو اس کا نہیں پتہ چلتا, اس طرح شرک بھی اتنا چھپ چھپ کے انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ الا ادلک علی شیء اذا قلته ذهب عنك قلیلہ وکثیرہ, کیا میں تمہیں کوئی ایسے کلمات نہ بتا دوں کہ اگر تم وہ بار بار پڑھا کرو تو اس کی وجہ سے تمہارا یہ جو چھپا ہوا شرک ہے, جو ریاکاری اور اس طرح کے بڑے بڑے شرک یا پھر کوئی بڑا شرک بھی ہے, اس سے بھی اللہ تمہیں بچا لے. تو انہوں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ. تو آپ نے ان کو یہ دعا سکھائی, اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم, اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ایسے شرک سے جس شرک کا مجھے پتہ ہے کہ یہ میں شرک کر رہا ہوں, جان بوجھ کے شرک کرنے سے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں. وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ, اور اللہ میں استغفار کرتا ہوں ایسے شرک کے بارے میں بھی جس کا مجھے پتہ ہی نہیں چلتا. ریاکاری بعض اوقات, اکثر اوقات ریاکاری کا انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا, تو اللہ میں استغفار کرتا ہوں. تو جب تم یہ دعا بار بار پڑھتے رہو گے اے ابو بکر, تو اللہ تمہیں بڑے شرک سے بھی بچا لے گا اور چھوٹے شرک سے بھی. اور میں نے آپ کو بتایا تھا, جیسے پہلے ڈسکشن کی ہم نے, کہ شرک کے جو ریاکاری ہے وہ کبھی بڑا شرک ہوتا ہے, کبھی چھوٹا شرک ہوتا ہے. اب ایک سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ جو میں آپ کے سامنے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں, وہ بہت اہم ہے کہ یاد رکھیے گا کہ اخلاص جو ہے اس کے کچھ درجات ہوتے ہیں. جہاں اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے وہاں پہ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اخلاص کے مختلف درجات ہوتے ہیں, اس کی کچھ سٹیٹس ہوتی ہیں. ہمیشہ اخلاص اور سنسیریٹی ایک درجے کا نہیں ہوتا, اور ہر مسلمان کا اخلاص ایک جیسا نہیں ہوتا. کچھ لوگوں کا اخلاص زیادہ ہوتا ہے, کچھ لوگوں میں اخلاص کم ہوتا ہے. جیسا کہ صحابہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور اس طرح کے بڑے بڑے صحابہ, ان کا باقی صحابہ سے ڈفرنس یا ہم سے ڈفرنس کیا تھا؟ اخلاص. ورنہ عمل تو شاید ہو سکتا ہے دوسرے ان سے زیادہ کرتے ہوں, عمل بعض اوقات دوسرے زیادہ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اخلاص کی وجہ سے ان کا سٹیٹس بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو اخلاص جو ہے اس کی مختلف درجات ہوتے ہیں, یہ ذرا سمجھنا ضروری ہے. اور اسے پھر میں کنکلوژن نکالوں گا, ایک چیز جو بہت اہم ہے, جو دوسری میں نے کہا نا کہ اس کے بارے میں ہمارے پاس ایکسٹریم بیہیویئر ہے. کچھ لوگ ہیں جو بالکل اس چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں, اور کچھ لوگ اس چیز کے بارے میں اتنے سینسٹیو ہو جاتے ہیں کہ وہ اچھے عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں. میں اس کی وضاحت کرنے لگوں. علماء بیان کرتے ہیں کہ اخلاص جو ہے یعنی اعمال جو ہیں وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں. اگر آپ اخلاص یا سنسیریٹی کے حوالے سے ہم بات کریں, اس کے کانٹیکسٹ میں بات کریں, تو اعمال 3 قسم کے ہوتے ہیں. پہلی قسم ان اعمال کی ہوتی ہے جو انسان خالصتاً مطلقاً ایبسلیوٹلی اللہ تعالیٰ کے لیے کرے, اللہ کی ذات کے لیے کیے جائیں, جس میں کسی بھی انسان کا کوئی نہ کوئی یعنی کسی بھی قسم کی کوئی ریاکاری کا تصور موجود نہ ہو. مثال کے طور پہ انسان چھپ کے عمل کرے, جیسے کہ حدیث میں آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَرَجُلٌ يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا, ایک بندہ وہ صدقہ کرتا ہے اور اتنا چھپ کے صدقہ کرتا ہے حتیٰ لا يعلم شماله ما ينفق يمينه, یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو نہیں پتہ ہوتا اس کے دائیں ہاتھ کیا خرچ کر رہا ہے. جیسے وہ حدیث ہے جس کے اندر 7 لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا, اللہ کے رسول نے تذکرہ فرمایا, جن کو قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. تو ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا جو اتنا چھپ کے صدقہ کرنے والا تھا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو نہیں پتہ کہ اس کا دائیں ہاتھ کیا خرچ کر رہا ہے, اتنا چھپ کے, یعنی صدقہ کرتا ہے چھپ کے اور پھر اس کے بعد اس کو بھول جاتا ہے. تو ایسا شخص ہے, آپ نے فرمایا ایک پہلی قسم ان اعمال کی ہے, اور ہر بندے کے اوپر یہ ٹائمز آتے ہیں, کچھ اعمال ہر مسلمان آلموسٹ یہ کرتا ہے جو خالصتاً لوجہ اللہ تعالی کرتا ہے. تو obviously یہ ہائیسٹ درجہ ہے, یہ اخلاص کا ہائیسٹ درجہ ہے, یہ اعمال اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ. دوسری قسم کے وہ اعمال ہیں جو انسان پیورلی ایبسلیوٹلی کسی غیر کے لیے کرتا ہے, غیر اللہ کے لیے کرتا ہے.
اللہ تعالیٰ کا خیال اور تصور اس کے ذہن میں آتا ہی نہیں، بالکل بھی کسی بھی اعتبار سے، ایسپیکٹ سے۔ تو آبویسلی یہ جو عمل ہے، یہ جیسے کہ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ اور دیگر ائمہ نے بھی یہ بیان کیا، فرمایا کہ یہ شرک اکبر، بعض اوقات جب یہ انسان اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے کہ وہ اتنا یعنی نیگلیجنٹ ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس کو کوئی خیال یا تصور بھی نہیں آتا کہ میں نے اللہ کے لیے بھی کرنا ہے یہ کام، تو بعض اوقات وہ شرک اکبر بن جاتا ہے۔ عمل تو آبویسلی ایکسیپٹ ہوگا ہی نہیں کسی نہ بھی کسی اعتبار سے۔ اور تیسری قسم ان اعمال کی ہے، علماء بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایسے اعمال جس میں اللہ کی محبت بھی انسان کو چاہیے ہوتی ہے، لیکن انسان کے اندر دنیاوی مقاصد یا لوگوں کی محبت بھی، ان کی بھی چاہت اس میں شامل ہو جاتی ہے انسان کی نیت میں۔ اس میں مکسچر ہوتا ہے، اللہ کی محبت بھی چاہتا ہے، اسی طریقے سے دنیاوی مقاصد یا دنیاوی آبجیکٹیوز بھی ہوتے ہیں اس کے۔ تو یہ جو اعمال ہیں ان کے بارے میں علماء کی رائے یہ ہے کہ اگر تو اللہ تعالیٰ کی محبت غالب ہو، یعنی دوسروں کی محبت، دوسرے فوائد بھی وہ چاہتا ہے، لیکن میجورٹی یعنی مینلی وہ اللہ کے لیے ہی کام کر رہا ہے، اور اس میں کچھ نہ کچھ یعنی شائبہ ہے، کچھ نہ کچھ مکسچر یا کچھ نہ کچھ آپ سے امپیورٹیز موجود ہیں انٹینشن میں، تو چونکہ زیادہ غالب اس کا رجحان اللہ تعالیٰ کی رضا اور محبت ہی ہے، اسی لیے ہم امید کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے ان اعمال کو ایکسیپٹ کر لے۔ اور اگر اپوزٹ ہو کہ اللہ کے لیے محبت بھی چاہتا ہو لیکن دنیاوی مقاصد وہ ان کی طرف غالب رجحان ہو، انکلینیشن زیادہ ہو، اور اللہ کے لیے کم ہو، اللہ کے لیے بھی کر رہا ہو لیکن مینلی دوسروں کے لیے کر رہا ہے، تو اس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں یہ شرک اصغر ہے، شرک اکبر نہیں، کیونکہ آبویسلی اس میں اللہ کا کچھ نہ کچھ اللہ کے لیے بھی انسان عمل کر رہا ہے۔ اور عام طور پہ نارملی مسلمز جو ہے، میجورٹی جو مسلمز کی ہے، وہ انہی کشمکش میں ہوتے ہیں۔ کبھی وہ ایسے اعمال میں اللہ کے لیے خالص زیادہ ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ بینیفٹس ہوتے ہیں، انسان کے اور بھی آبجیکٹیو ذہن میں ہوتے ہیں، اور کچھ نہ کچھ کبھی دوسری طرف انکلینیشن ہوتا ہے کبھی، تو شرک اصغر اکثر لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں وہ جو دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھائی، اور جس کو امام بخاری علیہ الرحمہ نے ادب المفرد میں ذکر کیا اور اس کو صحیح قرار دیا، وہ ہمیں دعا کانسٹنٹلی پڑھنی چاہیے، اس سے اللہ تعالی ہمیں اس سے بچا سکتے ہیں۔ آخری پوائنٹ، اور اس کے بعد ہم بات ختم کریں گے، وہ یہ ہے کیا ریاکاری کے ڈر سے نیکی کو چھوڑنا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ لوگ دوسری ایکسٹریم پہ جا کے کیا کرتے ہیں، بچتے ہوئے اتنی ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں کہ وہ نیکی کے کام ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بھی ریاکاری کی ایک قسم ہے، یہ بھی ریاکاری کی ایک قسم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے کسی غیر اللہ کی وجہ سے ایک عمل کو چھوڑ دیا۔ جس طرح، کیونکہ ریاکاری کا جو اطلاق ہے، ریاکاری کا جو کانسیپٹ ہے، وہ صرف ایکشنز کرنے پر اپلائی نہیں ہوتا بلکہ ایکشنز چھوڑنے پر بھی اپلائی ہوتا ہے۔ جیسا کہ برے کام، ایک بندہ مثال کے طور پہ بہت برے کام کرتا ہے لیکن لوگوں کے سامنے وہ نہیں کرتا، لوگوں کو دکھاوے کے سامنے، لوگوں کے سامنے بڑا نیک بن جاتا ہے، تو آبویسلی یہ بھی ریاکاری ہے۔ تو ریاکاری کا اطلاق صرف نیکی کے اعمال کرنے پہ نہیں ہوتا بلکہ اسی طریقے سے اعمال کو چھوڑنے پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ ایکسٹرنل انفلوئنس آ گیا۔ جہاں پہ ایکسٹرنل انفلوئنس آ جائے، اور خاص طور پہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ذات یا کوئی مخلوق یا کوئی چیز وہ آپ پر انفلوئنس کر رہی ہو آپ کی انٹینشن کو، تو وہ چاہے عمل کرنے کی بات ہو چاہے عمل چھوڑنے کی بات ہو، وہ ریاکاری بن جاتی ہے۔ اس لیے بہت اہم ضروری بات ہے کہ لوگوں کی وجہ سے نہ آپ نے کوئی عمل کرنا ہے اور نہ آپ نے کوئی عمل چھوڑنا ہے، آپ نے ایک بہت پرفیکٹ بیلنس کریٹ کرنا ہے۔ اسی لیے امام فضیل بن عیاض رحمہ اللہ، بہت بڑے امام ہیں، فرماتے ہیں ترک العمل من اجل الناس ریا، بڑا مشہور ان کا قول ہے۔ وہ کہتے ہیں ترک العمل من اجل الناس ریا، لوگوں کی وجہ سے کسی عمل کو چھوڑ دینا تو ریاکاری ہے۔ والعمل من اجل الناس شرک، اور لوگوں کے وجہ سے یا لوگوں کے لیے کوئی عمل کرنا وہ تو شرک ہے۔ یعنی انہوں نے ریاکاری اور شرک اصغر میں فرق ہے۔ انہوں نے کہا شرک اصغر تو یہ ہے کہ آپ کسی کے لیے کوئی عمل کرتے ہیں، اور ریاکاری یہ ہے کہ آپ کسی کے لیے کوئی عمل چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ نے نماز پڑھنی تھی، آپ اچھی نماز پڑھتے ہیں، یا پھر ایک دم آپ کے خیال میں آیا کہ میں نے آج اچھی نماز پڑھنی ہے، آپ کا دوست آ گیا، آپ نے کہا نہیں میں اس کو دکھاؤں گا، اگر میں نے اچھی پڑھی تو یہ ریاکاری ہو جائے گی، میں اچھی نماز نہیں پڑھوں گا، یا میں نماز پڑھتا ہی نہیں ہوں، میں نماز چھوڑ دیتا ہوں، تو یہ انہوں نے کہا یہ ریاکاری ہے۔ اور اگر آپ اس کے لیے پڑھیں گے تو وہ شرک ہے۔ پھر فرمایا والاخلاص ان يعافيك منهما، اخلاص یہ ہے کہ آپ
ان دونوں کو اپنے آپ سے یعنی اپنے آپ کو ان دونوں سے محفوظ کر لیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو ان دونوں سے پاک کر لیتے ہیں، نہ آپ نے کسی کے لیے کوئی عمل کرنا ہے، نہ کسی کے لیے عمل چھوڑنا ہے، تو یہ اخلاص ہے، یہ پیورٹی ہے، یہ سنسیرٹی ہے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات انسان، اور عام طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہوتا ہے۔ جب انسان کوئی اچھا عمل کرنے لگا ہے، مثال کے طور پہ نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز کا ٹائم، یا کوئی اچھے عمل آپ نے دیکھا کہ کوئی بندہ ضرورت مند ہے، آپ اس کو دینا چاہ رہے ہیں، اور آپ نے کہا آج میں زیادہ دیتا ہوں، آپ کا دوست ساتھ موجود ہے اور آپ کہتے ہیں یار میں زیادہ دوں گا، یہ کہے گا مجھے دکھانے کے لیے کر رہا ہے، میں نہیں دیتا، یا میں چھوڑ دیتا ہوں، کم کر دیتا ہوں۔ اب یہ شیطان کیا کر رہا ہے؟ شیطان کوشش کر رہا ہے آپ کے کسی طریقے سے یہ عمل آپ سے نہ کروائے، ریاکاری کا ڈر ڈال دیا آپ کے اندر۔ تو یہ بھی شیطان کا بعض اوقات وسوسہ ہوتا ہے، یہ بھی شیطان کا وسوسہ ہے، اگر آپ کو یہ نیکی کے عمل کرنے سے روک دے۔ اسی لیے امام ابن الجوزی رحمہ اللہ تعالی عنہ نے اپنی کتاب تلبیس ابلیس، بڑی معروف ان کی کتاب ہے، اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے، انگلش میں بھی آئی تھنک اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اذا اتاک الشیطان، یہ سیدنا حارث بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، ان کے حوالے سے یہ قول نقل کرتے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے اذا اتاک الشیطان وانت تصلی، اگر تمہارے پاس نماز کی حالت میں شیطان آئے اور وہ تمہارے دل میں یہ وسوسہ ڈالے، تم جو ہے وہ ریاکاری کر رہے ہو، تو پھر کیا کرو؟ فزدھا طولا، تو اس نماز کو لمبا مزید کر لو، شیطان کو اور تکلیف دو، اور کیا کرو؟ مزید نماز کو لمبا کرو، زیادہ اچھا پرفارم کرو۔ اگر شیطان کہے کہ تمہارے اندر ریاکاری آ رہی ہے، تو تم اس کو تنگ کرنے کے لیے، شیطانی چونکہ وسوسہ ہے، تو اس کے اپوزٹ جا کے کیا کرو کہ زیادہ اس عمل کو کرو، تاکہ کیا ہو کہ جو ہے وہ وہ تمہارے سے، یعنی تمہارے سے یہ عمل وہ رکوا نہ سکے۔ تو ان ادر ورڈس اگر میں کنکلوڈ کروں، یہ بات ہے سمپل کہ انسان کو نیکی کا عمل چھوڑنا نہیں ہے، انسان کو ورکنگ اس بات پہ نہیں کرنی کہ میں عمل چھوڑوں، انسان کو ورکنگ اپنی اخلاص پہ کرنی ہے۔ آپ اگر مثال کے طور پہ آپ کا دوست آ جاتا ہے، یا کوئی بندہ نیکی، آپ کے فرینڈز آ جاتے ہیں، بردرز ان اسلام، آپ کسی دعویٰ آرگنائزیشن میں ہیں، آپ سے نمازیں لیٹ ہو جاتی ہیں، لیکن آپ ان کے پاس جاتے ہیں، تو آپ ان کے پاس جا کے ٹائم پہ، اگر فرض کریں نماز کا ٹائم ہو گیا اور آپ کہیں کہ میں ٹائم پہ نماز پڑھتا ہوں، اور آپ عام طور پہ نہیں پڑھتے، اور اگر آپ کے شیطان دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم تو کبھی شیطان نماز ٹائم پہ نہیں پڑھتے، لیکن اپنے بھائیوں کی وجہ سے کہ کہیں یہ نہ دیکھ لیں کہ وہ نمازی یہ ٹائم پہ نماز پڑھنے والا نہیں ہے، تو شیطان تمہارے دل میں اگر یہ وسوسہ ڈال دیتا ہے، تو یہ شیطانی وسوسہ ہے، اس کو تم اگنور کرو، بلکہ ایٹ دا سیم ٹائم کیا کرو؟ اپنی نیت کو خالص کرو اللہ کے لیے، اور اللہ کے ساتھ یہ عزم کرو اور کوشش کرو اور یہ عہد کرو کہ اللہ مجھے توفیق دے، اور کوشش کرو کہ بعد میں بھی جا کے گھر میں بھی ٹائم پہ نماز پڑھنے کی کوشش کرو۔ تو ان ادر ورڈز اس کو ایز اے یعنی پازیٹیو انسپریشن کے طور پہ لینا ہے، اس کے بارے میں نیگیٹو نہیں ہونا اتنا کہ انسان اچھا عمل ہی نہ کر سکے۔ تو یہ ہمارا مقصود ہے، شریعت ہم سے یہ چاہتی ہے، اور اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ فرائض کے معاملے میں، اوبلیگیشنز کے معاملے میں اس چیز کی پرواہ کرنا یہ تو شیطانی کام ہے بالکل۔ فرائض کے معاملے میں خاص طور پہ کہ زکوٰۃ، نماز، حج، روزہ، ان سب کے بارے میں تو آپ کو اگر یہ خیال آتا ہے تو یہ کنفرم سمجھ لیں شیطان کی طرف سے، اس لیے آپ کوشش کریں، جیسے ہی آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ یار وہ ریاکاری آگے، آپ فوراً اپنی نیت کو خالص کریں، شیطان کے وسوسوں سے اپنے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں، اور دعا کریں اور عہد کریں اللہ سے، اور اللہ سے یہ توفیق مانگیں کہ اللہ کہ مجھے اگر میں اپنے بھائیوں کے سامنے یا کسی اور کی وجہ سے میں یہ نماز پڑھ رہا ہوں، یا اس کے انفلوئنس کی وجہ سے میں یہ نماز اچھی پڑھ رہا ہوں، تو اللہ مجھے توفیق دے، اور میں یہ کوشش کروں گا کہ اس کے بعد بھی میں اس طرح کی نماز یا پھر یہ عمل اچھا اسی انداز یا اسی لیول پہ جا کے اسی پرفیکشن کے ساتھ کروں۔ یاد رکھیے گا کہ ہر بندہ، دیکھیں ہر بندہ جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے انفلوئنس ہوتا ہے، ہماری انوائرمنٹ، ہیومن بینگز بہت ویک ہیں، ہماری انوائرمنٹ کا ہمیشہ ہم پر اثر ہوتا ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان مجبوری کی وجہ سے کوئی عمل کر رہا ہوتا ہے، نیکی کا عمل، اب اوبویسلی اخلاص تو نہیں ہے، تو اخلاص کے مختلف درجات ہیں، کبھی بھی یہ نہ سمجھیے کہ چونکہ اخلاص کہ درجہ کم ہے اس لیے میں نے یہ عمل کرنا ہی نہیں ہے، نہیں، اخلاص کا درجہ کم ہو بھی جائے آپ نے وہ عمل ضرور کرنا ہے، پرفیکشن کی کوشش آپ نے کرنی ہے اس کے ساتھ، اس کنڈیشن کے ساتھ۔ ہاں اگر آپ کے ذہن میں خیال ہی نہیں آتا اور آپ کو اس کی ٹینشن ہی نہیں ہوتی، پھر اوبیسلی یہ نیگیٹو بات ہے، لیکن آپ کو اس چیز کا احساس ہے کہ یار یہ مجھے عمل باقی ٹائم پہ یا دوسروں کی غیر موجودگی میں بھی کرنا چاہیے، تو پھر اوبیسلی پھر یہ ایک پازیٹیو بیہیویئر ہے جس کو شریعت انڈورس کرتی ہے۔ دیکھیں نا، مثال کے طور پہ کئی نیک لوگ ہوتے ہیں، وہ کنڈیشن لگاتے ہیں، ایون جابس کے اوپر، میں خود کئی ایسی جابس پہ جا چکا ہوں، کئی ایسے لوگوں کے ساتھ کام کیے، جب کسی بندے کو ہائر کرتے ہیں تو اوبیسلی وہ یہ کنڈیشن لگاتے ہیں کہ نماز آپ نے پڑھنی ہے، آپ نے نماز ٹائم پہ پڑھنی ہے۔ اب بعض اوقات اگر کوئی ایسا باس مل جائے تو انسان کیا کرتا ہے، مجبوراً نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اکثر اوقات، لیکن اس میں بھی خیر ہے،
اس میں obviously اخلاص کی کمی ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں چونکہ میں باس نے مجھے کہا اس لیے میں، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ بڑے ریئیکٹیو ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چونکہ مجھے باس نے کہہ دیا اس لیے میں نے نماز نہیں پڑھنی، کیونکہ اب ریاکاری ہو جائے گی. کہ نہیں، کیوں ریاکاری ہوگی؟ آپ نے اللہ کے لیے پڑھیں، جا کے اپنی نیت خالص کریں. ایون ڈنڈا جو ہے بعض اوقات اس کی وجہ سے انسان پریشر میں آگے کام کر لیتا ہے، اس میں اخلاص کی کمی ضرور ہے، لیکن اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ انسان کو وہ عمل چھوڑ دینا چاہیے. تو یہیں آج ہم انشاءاللہ اپنی بات ختم کرتے ہیں. ایک تو آپ سب سے یہ ہے، ہمارا جو یہ کلاس ہے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ آن لائن چل رہی ہے، تو اس میں ایک تو جو بک ہے ایٹیکیٹ آف نالج شیخ بکر ابو زید رحمہ اللہ تعالی عنہ کی، اس کلاس کو پڑھنے، اس لیکچر اور اس سیشن کو سننے کے بعد پلیز گو تھرو دا پیجز فرام 18 to 21 جو انگلش میں ٹرانسلیٹڈ ہے، جس کے اندر سنسیرٹی کی انہوں نے بات کی ہے، اس کو ضرور ریڈ کیجیے گا تاکہ آپ کو مزید کلیریفیکیشن ہو. تو آبویسلی میں نے آپ کو جیسے کہا تھا کہ میں بہت سے ایسے اسپیکٹ کو کوشش کروں گا ڈسکس کروں جو شیخ نے بیان نہیں کیے پریسائز، یا پھر آپ سمجھ لیں کہ اس کو پریسائز رکھنے کی وجہ سے، اختصار کی وجہ سے، تو میں نے اس کو ڈیٹیل میں بیان کیا. تو اس کو ضرور پڑھیے گا تاکہ آپ کو مزید بینیفٹ ہو. اور اسی طریقے سے اگر آپ کو اس کلاس کے ساتھ نوٹس بھی موجود ہیں، وہ بھی لنک میں شیئر کر دیے گئے ہیں، ان کو بھی دیکھیے. اور اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے تو کامنٹ سیکشن میں میں آن لائن موجود ہوں، آپ ادھر سے کوئی ڈسکشن، کوئی سوال ہے وہ ضرور کریں تاکہ آپ کو اس کا انشاءاللہ رسپانس دے دیا جائے. اس ویڈیو کو، اس لیکچر سیشن کو دوسرے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سیشن میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.